سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال وَلِذَا قِيلَ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق العلا لا تغرقوا. حضرات احترام، عزیز ہم سفر ساتھیوں، اللہ جل شانہ کے بے پایا احسان ہے ہمیں نماز جمعہ کے لیے
مسجد میں اول وقت میں آنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حضرات احترام، شریعت اسلامی میں بے شمار مسائل ہیں، اور ان مسائل میں اس دور کے اندر جب قرآن عزیز اور صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے، بہت سے اعتقادی اعتبار سے بری رسمیں، بری عادات، برے اعتقادات وہ پیدا ہو چکے تھے۔ ان اعتقادات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بت بیت اللہ شریف کے اندر کثیر تعداد کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور بتوں کی وہ کئی اعتبار سے ان کے ساتھ ایک تعلق اور اپنے افعال، اعمال، دعا اور عبادات کرتے تھے۔ سجدوں کی شکل کے اندر، دعاؤں کی شکل میں، اور اس نے وسیلہ مختلف انداز کے ساتھ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن عزیز کے اندر ان کے اس عمل کی، اس فعل شنیع کی مذمت فرمائی، اور ان کے جو برے اعتقادات تھے ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، اور خالص توحید کا ذکر کیا، خالص نبوت کا ذکر کیا، اور اس ضمن میں تمام کی تمام جتنی بھی اعتقادی برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، قرآن عزیز نے ان کو بار بار ان کو منع فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک بہتر انداز تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سامنے عیاں فرمایا۔ یہی وہ فکر ہے جس کو آج ہم بیان کریں گے۔ ایک سیکنڈ اس کو بند کریں گے۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جو اسلامی نقطہ نظر ہے اہل سنت کا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس دور کے اندر بتوں کی عبادت، بتوں کا وسیلہ، اور بتوں کے سامنے اپنی مناجات، اپنی دعائیں پیش کرنا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے جانوروں کے مختلف طور طریقے کے ساتھ، بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، اور اس طرح 4 قسم کے جانور وہ اپنی ان کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ میری مسئلہ حل ہو گیا ہے، لہٰذا میں اپنے جانوروں میں سے فلاں جانور کو اپنے بتوں کے لیے نظر کے طور پر ان کو پیش کر رہا ہوں۔ آج کے دور کے اندر یا اس دور کے اندر بھی مسلمان خود پیارے آقا علیہ السلام لوگوں کی تربیت فرماتے، اور مشرکین مکہ کے بدعقیدی سے اپنے مسلمانوں کو جو دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کی اصلاح فرماتے، اور اس اصلاح کے اندر
جو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں آج ہم ان کی آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح کریں گے، تاکہ آج کے دور کے اندر اس دور کے اندر جو اہل سنت کے اوپر جو اتہام اور الزام لگایا جاتا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بری و ذمہ کر سکیں اور صحیح راستے پر چل سکیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، یاد کر لیں۔ اس کو آیت وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آیت وسیلہ، کہ آج ہم اللہ جل شان کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ کی اہل بیت کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی خدمات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا اس طرح اولیاء کرام ان کی عبادات کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا انہیں کو ہی کہ اللہ یہ تیرے مقرب بندے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں، ان کی خدمات کی برکت سے ہم تیری بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں، ہماری یہ مشکل حل فرما دیجیے۔ کیا ایسا گفتگو کرنا شریعت اسلامی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دوست وہ قرآن عزیز فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، چوتھی آیت ہی لے کر آ جاتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں کہاں وسیلہ لکھا ہوا ہے؟ اس میں براہ راست تم کہہ رہے ہو اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ ان کی آگے بھی آیت پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب تک قرآن عزیز اس کی ایک آیت کے اندر اگر کوئی اجمالی گفتگو ہوتی ہے تو دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر آ جاتی ہے، لہذا کسی کی ایک بات کو یا ایک آیت کو لے کر اس کی تشریح کرنا یا اس کے بارے میں اپنی رائے کو بیان کرنا، یہ قرآن عزیز سے زیادتی ہو جائے گی۔ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید سے دلائل دے رہے ہیں تو پورے قرآن مجید کو دیکھو کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں نماز کے لیے، کہاں کہاں زکوٰۃ کے لیے، کہاں کہاں حج کے لیے ایک پوری تفصیل آتی ہے۔ جب تک تفصیل آپ کے پاس نہ ہوگی اور آپ صرف ایک آیت کو لے کر یہ بیان کر دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آپ بھی اس کو دیکھو جی، قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، بھی آگے بھی تو آیت پڑھو نا، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھو گے۔ یا اس کے بعد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر، اب یہ فرمایا اس میں یہ بھی اشتباہ پیدا ہو جائے گا کہ نماز کے وقت نشہ نہیں کرنا چاہیے، آگے پیچھے نشہ کر لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام امتوں کو آزمایا، آزمانے کے بعد سارے کے سارے تجربے جو انسانی فطرت کے اوپر تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا نچوڑ اور کرکس وہ دین اسلام کی صورت میں پیش فرما دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوہ طور سے آپ کو تکلیم کا شرف حاصل ہوا، گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو تورات مبارک کی الواح عطا فرما دی. 40 روزے 40 دن گفتگو عبادت اور مسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے احکامات تورات کی شکل میں، جیسے ہمارا قرآن ہے وہ تورات یک بارگی ایک ہی مرتبہ عطا کر دیا. جب وہ ایک مرتبہ عطا کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی خوشی کے ساتھ آئے اور فرمایا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کتاب حیات عطا فرما دی ہے. ہمیں کسی اور قانون کی طرف، ضابطے، قاعدے اور کلیے کی طرف نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی طبیعتوں اور آپ ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے تورات دے دی ہے. جو ہی انہوں نے تورات کو کھولا، دیکھا، اس کے اندر سخت قوانین کو دیکھا تو انکار کر دیا. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اتنے سخت قانون، اتنی سخت ہدایات کہ کپڑے کے اوپر پالیدگی لگ گئی ہے، اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ پہ نیا کپڑا پیوند کاری کر لو. ایسے قانون، یہ تو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن جائے گا. یہ بات صرف تم نے وہاں پہ جا کر کرنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں تمہاری بات نہیں ہوگی. جو ایک مسجد بنا دی ہے وہیں پہ تم عبادت کر سکتے ہو. اس طرح بہت سی ان کے قانون جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں پیغمبر علیہ السلام بد دعا کرتے اور بد دعا کی صورت میں ان پر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے. تو ایک عذاب کا تسلسل اس وجہ سے بھی تھا کہ انہوں نے احکام خداوندی اور جو پیغمبر کی ذات نے ان کے سامنے جو قانون، ضابطے، اصلاح، نصیحت اور وصیت فرمائی، ان کو مواعظ حسنہ سے آگاہ کیا، وہ فوراً اس کا انکار کر دیتے اور اس حد تک آ جاتے وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو قتل ہی کر دیتے کہ یہ ہمیں کیوں باتیں سمجھاتا رہتا ہے، ہمارے خواہشات کے مخالف یہ باتیں کیوں کرتا ہے. یہ ان کا وتیرہ رہا، اور ایک وقت میں کم از کم 30 نبی جو ہے انہوں نے اپنے آنے واحد کے اندر قتل کر دیے تھے. یہ طاغوت، شیطانی ہوائے نفس، بہیمیت اور آپ کی خواہشات جو ہے وہ دین متین کو قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیارے آقا علیہ السلام کو یک بار بھی آپ کے اوپر قانون نافرمانی فرمایا. 23 سال لگے. 23 سال کے اندر آہستہ 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 ان کی تربیت کی گئی، ٹرینڈ کیا گیا، ایک کام نافذ کیا، دوسرا، تیسرا، ایک ہی صورت کے اندر. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شراب نشہ ہے، وَمَا کہ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یاد رکھو لوگو، اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، نقصان زیادہ ہے. پہلے یہ تربیت دی. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. آگے پیچھے تم پی رہے ہو، لیکن یاد رکھو جب نماز کی حالت میں آؤ تمہیں نشہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی پہلے ایک قسم کا پینے کا ایک جواز موجود تھا شریعت کے اندر، لیکن صحابہ کرام کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ایسی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نماز اور قرب کی حالت میں ناپسند فرماتا ہے، ہم وہ کیوں کریں. نفرت اور ان کے ساتھ ایک کراہت پیدا ہوتی گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھا کہ یہ نماز کے اندر رک گئے ہیں، اور ظاہر کتنا کو رکتے، سردیوں کے اندر کتنا کو ٹائم ہو جاتا ہے. اب وہ رک گئے، ان کے اندر اس ٹھہراؤ پیدا ہو گیا. آپ پتہ ہے کہ یہ ایسے سمجھے کہ لوہا گرم ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً آیت نازل فرما دی. مدینہ منورہ میں جا کر 15 سال اس کو انتظار کرتے رہے پروردگار عالم. اور جب ان کے دیکھا طبیعت کے اندر
ایک کامل یکسوئی پیدا ہو گئی ہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ، نمازوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، پانسا، یہ سارے کے سارے قمار، یہ تمام کی تمام شراب ہے، نشے کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیاطین، شیطان، یہ شیطان کے ناپاک عمل ہیں، شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوا، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اس میں کامل طور پر ان سے بچ جاؤ، بچو ان سے، بچو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب پھر کیا ہوا، لوہا گرم تھا اور جب سٹ، لوہار کی سٹ لگ گئی، اللہ جل شانہ کا کلام آ گیا، تو لوگوں نے اپنے گھروں سے تمام کی تمام چیزیں جو انڈیل ڈول کر باہر پھینکنا شروع کر دی۔ حضرات احترام، یہ وہ فکر تھی، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تمام فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو، آپ دیکھیں سمجھانے کا انداز دیکھو شریعت کا، بچہ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤ، گھر میں کھڑے ہو تو اس کو اپنے ساتھ کھڑے کر لو، نماز کے لیے اس کو کھڑا کرو، جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو زبردستی کرو کہ لائی کر آؤ، اٹھو بھی کھڑو نماز پڑھو، 9 سال کا ہو جائے تو اس کو ہاتھ سے مار کر، ضرب بیدک، اپنے ہاتھ سے مارو اور ان کو ترغیب دو، کھڑو نماز پڑھو، اور 11 سال کے ہو جائیں تو پھر زیادہ اور سختی کرو، جو 14 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، جو آپ کی تربیت کے اثرات سے مرتب ہونا تھے وہ ہو چکے ہیں۔ یہ ترتیب ایسی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے دلوں کے اندر جو 600 سال سے بت پرستی کی ایک روایت پڑ چکی تھی اور مذموم قسم کے عقائد ان کے دلوں کے اندر پروان چڑھ چکے تھے، ان کو آہستہ آہستہ کیسے ختم کیا جاتا، یہ وہ فکر تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو قرآنی آیات کی مختلف شکلوں کے اندر عطا فرمایا۔ اب وہ آج ہمارا کوئی گفتگو ہے وسیلہ، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ وسیلہ کیا چیز ہے، تمہید کے اندر ہی ساری باتیں چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، دوسروں کو نہیں خطاب کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس ڈر سے کیا مراد ہے؟ تم قرآن اور حدیث پر عمل کرو، اور قرآن و حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ کو تلاش کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معمولی بات پر، پھوپھی زاد بھائی تھے، جھگڑا ہو گیا۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو۔ مکہ مکرمہ میں اپنے کاروبار میں رہے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو ظاہر ہے کہ مہاجر تھے، اکٹھے رہنا تھا، یہ انصار کے اندر آئے تھے، تو یہ شک و شبہ پڑ جاتا تو کیا ہو جائے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں اپنی ماں یعنی ام المومنین ہیں، ان کو کیسے مناؤں؟ انہوں نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو پکڑا، سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ امی جان سے مجھے کوئی شکایت ہو گئی ہے، میری گلو خلاصی کرا دیں۔ اس طرح 3-4 آدمی لے کر سیدہ عائشہ کے پاس چلے گئے، کہا کہ جو معاملات ہوتے کاروباری اعتبار سے یا کوئی شک و شبہات تھے، میں آپ سے انتظار کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا، بھائی نے بھی کہا، بہنا اس کو معاف کر دو، کوئی بات نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا رشتہ دار ہی لگتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔
تب سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جو میں نے ہر تمہارے دل میں کوئی تھا بھی پہلے بغض پہلے بھی نہیں تھا، اب جو تھا بھی وہ میں نے آپ کے آنے کی وجہ سے سارا کا سارا معاف کر دیا۔ یہ وسیلہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا نام وسیلہ ہے۔ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے جماعت کرانی ہے، آپ نے امام کا وسیلہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ امام کا وسیلہ۔ اگر آپ نماز اکیلے پڑھتے تو آپ کو ایک ہی نماز کا ثواب تھا۔ امام کا وسیلہ آپ نے اپنے اندر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے 27 کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ ہے وسیلہ کی برکات۔ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ، وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن عزیز نے خود کہا، جہاں یہ آیت آتی ہے ساتھ دوسری آیت بھی پڑھو۔ آپ پڑھ دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ کوئی وسیلے کی بات نہیں ہے، براہ راست مانگو، اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہم اس سے مانگیں، ہمیں کس کی ضرورت چاہیے؟ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قریب ہے، سنتا ہے، وہ ہماری آوازوں کو سن رہا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہم کیوں وسیلے کی طرف چلے جائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ بہت کہتے ہیں کہ تم یہ وسیلہ مانگتے ہو کہ یا اللہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے، اہل بیت کے صدقے سے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے سے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے، اور اس طرح بے شمار تم وسیلے مانگتے رہتے ہو دعا کے اندر، اور ان کے لیے خیرات بھی کرتے رہتے ہو۔ تم اللہ کے نام بھی کیوں نہیں دیتے ہو اللہ کے لیے خیرات کرو؟ تم ان باعث درمیان میں کیوں جاتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا، جب ہم کہتے ہیں صراط اہدنا الصراط بولو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ موجود تھا، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تمام کی تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ میرے راستے میری طرف آنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، کیا کہا؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یعنی معلوم ہوا تم عبادت بھی کرو گے تو کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو نہیں بتایا ہمیں کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے سے یہ، میں تمہیں جانتے ہو میں کون ہوں؟ کسی نے نہیں دیکھا ایسا، اللہ تعالیٰ تو غیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کا وسیلہ، اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے بھی نبیوں کا وسیلہ لیا اللہ تعالیٰ۔ کس کا لیا ہے وسیلہ؟ اگر نبی نہ ہوتے تو ہمیں کیسے رب کا پتہ چلتا؟ ہمیں کیسے نماز کا پتہ چلتا؟ انسان تو بہت اس وقت بھی موجود تھے، بڑے بڑے زیرک انسان موجود تھے وہاں پر، مکہ مکرمہ کے اندر کوئی عام معمولی آدمی نہیں تھے۔ کتنا بڑا وہ اپنے دماغ کے اندر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اللہ کی مشیت اور جبریل کے ذریعے جا رہے تھے، غار ثور کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ غار ثور کے اندر رات رات چلے گئے، اور ان کا آئی کو دیکھیں، کتنی انٹیلیجنسیا سی، آئی کیوں کا انٹیلیجنٹ کوالٹی اور کوانٹیٹی دیکھیں ان کے دماغ کی، کہ وہ ان کو ڈھونڈتے 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 ٹھیک دوسرے دن وہاں پہ پہنچ گئے تھے۔ کتنی طاقت تھی ان کے پاس اس دور کے اندر، پتھروں کے اوپر وہ نشان لگاتے 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 وہاں پہ پہنچے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال، عظمت، کہ آقا علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوراً ایک ام غیلان اس بوٹی کو، جڑی بوٹی کو کہا کہ اس کے اوپر اپنے آپ کو تن دے، اور فوراً مکڑی کو کہا کہ جالا بھی بنا دے، اور ساتھ ہی کبوتری کو ہاتھ انڈے دے کر وہاں پہ بیٹھ بھی جا، تاکہ ان کے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور ایک خوف پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے
کہ جب امیہ بن خلف کو کہا کہ یار جا تو صحیح اندر، کہتا میں کیوں جاؤں تھے مادام میں آپ اپنی جان کو آنی ہے تو پتہ نہیں تھلے کی ہوئے گا، یعنی کہ لماذا انا نزول فی حامل، میں کیوں یہاں سے نیچے جاؤں. ان کا انکار کر دیا. پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہیں اس جالی اس مکڑی کو جالا تنے ہوئے، اس میں بندہ نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دماغ سے محو کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے نبی کو بچا دیا وہاں. یہ تو لیکن انہوں نے اپنی قوت انٹیلیجنٹ جو ہے وہ پوری صرف کر دی تھی اور اس قوم کا آقا علیہ السلام مقابلہ فرما رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کا دین تھا کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے فرمایا کہ اس طرح نبی نے ابو بکر صدیق کا ساتھ لے کر چلے، جیسے قرآن عزیز کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ کے اندر لوگ رہ گئے. ایک گفتگو کر کے صرف وسیلے کی بات آ رہی ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو نیچے اہبتو نیچے اتر جاؤ جنت سے نیچے اتار دیا تو وہاں پہ آ کر 40 سال اور دوسری بات رہتا ہے 300 سال وہ روتے رہے. میدان عرفات میں پہنچتے ہیں اور آدم علیہ السلام سجدے میں پڑھ کر اپنی اس بھول جو دانے گندم کھا لیا اس شجر ممنوعہ کے پاس جانے کی وجہ سے دعا مانگتے رہے. میں نہیں یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے دعا نہیں سنی، لیکن وہ دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، مانگتے رہے لیکن 40 سال گزر گئے. یہاں سے 300 سال دوسری دو روایتیں آتی. اتنے سال گزرنے کے باوجود دعا قبول نہیں. فرمایا کہ اور اس کو امام حاکم نے مستدرک مستدرک الحاکم کے اندر بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ لما اعترف آدم الخطیۃ، جب آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا جو ان سے خطا ہوئی اور عرض کی قال یا ربی، اے اللہ میں اتنی مدت سے رو رہا ہوں، آج تیری بارگاہ میں تجھے بحق محمد میں آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. لما غفرتنی فقال اللہ یا آدم، اس کے صدقے سے مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا، تو نے میرے نبی محمد سب پڑھو کیسے پہچانا. فرمایا کہ وَلَمَا أَخْلَقُهُ قَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، یا ربی بِيَدِكَ اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ، وَنَفَخْتَ فِي مِن رُوحِكَ اور جب تو نے میرے اندر اپنی روح کو پھونکا، رفعت راسی میں نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے اپنے ہاتھ سر کو اٹھایا، آنکھوں کو دیکھا، فَأَرَأَيْتُ عَلَى نوائم العرش، میں نے عرش کے اس ستونوں کے اوپر لکھا ہوا پایا. کیا لکھا پایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے تیرے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا تھا؟ محمد رسول اللہ کا دیکھا. فعلمت، میں نے جان لیا اس وقت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق، کہ کائنات کے اندر جو سب سے محبوب ترین چیز ذات جو ہے اس سے تو محبت کرتا ہے، تبھی تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے. اور میں فقال اللہ سبحانہ وتعالی صدقت یا آدم انہ لحب الخلق الی ادعونی بحقہ. فرمایا کہ جو بھی بندہ میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں. فرمایا کہ فقط غفرت لک، تو نے بھی مانگی ہے میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. فرمایا کہ لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات عزیز احترام، یہ صحیح حدیث ہے. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائی. اب یہ وسیلہ ایک نبی لے رہا ہے.
نبی اور رب کا تعلق بالکل درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا ہے، وہی براہ راست آتی ہے۔ آدم علیہ السلام براہ راست مانگتے رہے، لیکن آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ اعزاز اور یہ ہمیں تربیت فرمائی، اے میری اولاد یاد رکھنا میں ابو البشر ہو کر میرا یہ مقام ہے، میں نے بھی اپنی بھول کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے معاف کرایا۔ تمہیں بھی جب ایسی چیز محسوس ہو تو تم بھی آقا علیہ السلام کا وسیلہ لینا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخش فرما ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔